انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ جو وقت گزر رہا ہے اگر خان صاحب زندہ رہے ان کی زندگی جھوٹ سے عبارت ہے, وہ کسی ایک بات پر بھی قائم نہیں رہتے. پاکستان میں جتنا بڑا کو رنگ باز ہوگا نا اس کی اتنی فالوئنگ ہوتی ہے. ایک بہت امپورٹنٹ رپورٹ سامنے آئی ہے فنچ کی. ملک میں نئے انتخابات نہیں ہوں گے, ٹیکنوکریٹ انتظامیہ اقتدار میں آئے گی. مجھے ایک پیغام آیا ہے صنم جاوید کے والد جاوید اقبال صاحب کا. ایک اور جو ہے وہ ٹویٹر فائٹ جناب شروع ہو گئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. خاص طور پہ ایک بہت امپورٹنٹ رپورٹ سامنے آئی ہے فنچ کی, اور اس کا تعلق جو ہے وہ آنے والے پریڈکشنز کے حوالے سے ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ظاہری بات ہے ایوری ون از کویسچننگ کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. کوئی مارشل لاء کی بات کر رہا ہے, کوئی ایمرجنسی کی بات کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوگا, سب کچھ ویسے ہی چلے گا. تو ظاہری بات ہے اس موقع کے اوپر پریڈکٹیبلٹی کے حوالے سے یا پریڈکشنز کے حوالے سے کوئی بھی انالیسز بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. تو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, وہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. 15 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف بڑی تیزی سے ہم نے اپنا سفر اب شروع کر دیا ہے, اور کوشش ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ یہ ٹارگٹ ہم ضرور اچیو کریں. سب سے پہلے تو جناب مجھے ایک پیغام آیا ہے, اور پیغام آیا ہے صنم جاوید کے والد جاوید اقبال صاحب کا. میرے پروڈیوسر کو انہوں نے یہ میرا میسج پہنچوایا ہے. بیسکلی پچھلے ویلاگ کے اندر صنم جاوید کے خلاف جو ایک کیمپین چل رہی تھی, میں نے اسے کنڈیم کیا تھا, اور میں نے اس پہ کہا تھا کہ یہ بہت ہی فضول اور گھٹیا حرکت ہے کہ کسی خاتون کے بارے میں جس کے بچے ہیں, جو شادی شدہ ہے, اس کے بارے میں الاپ شلاب قسم کی فضول باتیں جو ہے وہ کی جائیں ان کے وکیل میاں علی اشفاق کو لے کے. تو ان کے والد کا جو ہے وہ مجھے میسج آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے میاں علی اشفاق جو ہے وہ میرے بیٹوں کی طرح ہیں, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اگر یہ کیس لڑ رہے ہیں تو آپ کے کوئی بھی اس کورٹ کیس کے کوئی ایکسپنسز وغیرہ ہیں تو آپ مجھ سے لے لیجئے. لیکن میاں علی اشفاق نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ اگر صنم جاوید آپ کی بیٹی ہیں تو وہ میری بہنوں کی طرح ہیں. تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. میں نے سوچا یہ بھی جو ہے وہ میں آپ تک پہنچا دوں کہ انہوں نے اپنے پیغام میں جو ہے وہ کیا کہا ہے. اچھا جی, اب اس رپورٹ کی طرف آ جائیے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور کل مختلف چینلز کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کا ذکر ہوتا رہا. وہ بیسکلی معاملہ یہ ہے کہ فنچ بزنس مانیٹر انٹرنیشنل ان کی جانب سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے. فنچ جو ہے ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو معاشی صورتحال کے حوالے سے جو ہے اپنی رپورٹس بھی نکالتا ہے. تو اس نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ ڈیریل بھی ہو سکتی ہے اگر زیادہ حالات خراب ہوئے تھے. اور انہوں نے جو کنٹری رسک رپورٹ پاکستان کے حوالے سے جاری کی ہے, اس میں کہا گیا کہ پاکستان کی معاشی بحالی کو نازک صورتحال کا سامنا ہے. وہ تو پچھلے 77 سال سے ویسے ہی ہے. ویسے انہوں نے کہا پاکستان کے فروری کے الیکشن میں آزاد امیدواروں کو بڑی کامیابی ملی. جیتنے والے آزاد امیدوار کو جیل میں قید عمران خان کی حمایت حاصل تھی. پاکستان کے شہروں میں مظاہرے معاشی سرگرمیاں متاثر کر سکتے ہیں. اس میں کہا گیا کہ کئی کامیاب قانونی اپیلوں کے باوجود عمران خان مستقبل قریب تک قید میں ہی رہیں گے. انہوں نے کہا کہ مخلوط حکومت آئندہ 18 مہینے یا اس سے آگے تک اقتدار میں رہے گی. تو اگلے 18 مہینے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ جی 18 مہینے تو ہمیں کچھ نہیں لگ رہا. اب 18 مہینے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو میرے خیال میں اس کا مطلب ہے 1 جنوری 2026, یعنی 2026 کے آغاز تک جو ہے وہ کم از کم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تب تک تو کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی, اور ہو سکتا ہے کہ حکومت اس سے بھی آگے چلے. اور انہوں نے کہا کہ اور اگر حکومت تبدیل ہوئی تو ملک میں نئے انتخابات نہیں ہوں گے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے کہا کہ ممکنہ متبادل کے طور پہ ٹیکنوکریٹ انتظامیہ اقتدار میں آئے گی. تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپس کی ہمیشہ ہی باتیں ہوتی رہی ہیں. یہ تو عمران خان صاحب کے اپنے دور کے اندر بھی جو ہے وہ یہ باتیں ہوتی تھیں. انہوں نے کہا کہ رواں مالی سال کے اختتام پر پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم ہو سکتی ہے, اور رواں مالی سال کے اختتام تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے شرح سود میں کمی کی توقع ہے. یہ بھی فیکٹ ہے کہ میری بھی بہت سے جو بینکنگ سیکٹر سے ایکسپرٹس ہیں, میری ان سے بات ہوئی ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب آنے والے مہینوں کے اندر جو ہے وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اسٹیٹ بینک جو ہے آہستہ آہستہ انٹرسٹ ریٹس کو کم کرنا شروع کر دے گا. انہوں نے کہا کہ مالی سال کے اختتام تک توقع ہے کہ اسٹیٹ بینک شرح سود کو 14% تک لے آئے گا. حکومت پاکستان میں بجٹ میں مشکل ترین معاشی اہداف مقرر کیے ہیں. حکومت پاکستان مالیتی خسارہ 7.4 سے کم کر کے 6.7% پر لانا چاہتی ہے. حکومت پاکستان کے مشکل معاشی فیصلے IMF کے ساتھ پروگرام کی راہ ہموار کر رہے ہیں. پاکستان کی معیشت کے لیے بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ معاشی رسک ہے. ایکسچینج ریٹ میں توقعات سے زیادہ استحکام آیا ہے. اس نے موجودہ سال کے اختتام تک ڈالر 290 روپے جبکہ 2025 میں 310 روپے کے اوپر پریڈکٹ کیا ہے فنچ رپورٹ نے
کہ یہ ڈالر کے حوالے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. IMF پروگرام کے تحت بجٹ اہداف کا حصول مشکل قرار دیا گیا ہے, البتہ مالی خسارہ 7.4% سے کم ہو کر 6.7% پر آنے کا امکان ہے, اور یہ وہ گیپ ہے جو بیسکلی حکومت پاکستان کو فل کرنا ہے. اور اس میں کہا گیا کہ ایک اور ممکنہ سیلاب یا قدرتی آفت معیشت کو خطرے میں ڈال سکتی ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آلریڈی مانسون سیزن جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. اب دعا کیجئے کہ سب خیر و خیریت سے جو ہے یہ ٹائم پیریڈ گزر جائے اور پاکستان میں کوئی زیادہ بڑی تباہی جو ہے سیلاب کی وجہ سے کم نہ آئے. دوسری جانب عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے کہا ہے کہ نئے IMF پروگرام سے پاکستان کے لیے فنڈنگ کے امکانات میں بہتری آئے گی. پاکستان کی بیرونی پوزیشن اب بھی نازک ہے. بلند بیرونی مالیاتی ضروریات کے ساتھ اگلے 3 سے 5 سال پالیسیوں میں مشکلات درپیش ہوں گی. کمزور گورننس اور اعلیٰ سماجی تناؤ حکومت پاکستان کی اصلاحات کو آگے بڑھانے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے. تو یہ جناب. دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی گفتگو سامنے آئی ہے. آپ کے بائی چند کویشچنس بھی میرے پاس آئے ہیں, وہ بھی میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ جو ہے میں بھی لیتا ہوں. گنڈا پور صاحب کہتے ہیں جی خیبر پختونخوا نے IMF کی شرائط پر مکمل عمل درآمد کیا ہے. KP واحد صوبہ ہے جس کی IMF نہ صرف تعریف اس نے کی ہے بلکہ قرض بھی دیا. خیبر پختونخوا حکومت میں انتظامی سطح اور ایپیکس کمیٹی میں ہم آہنگی ہے. امن و امان کی صورتحال ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کی روشنی میں بہتر کر رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت جائیں گے. مخصوص نشستوں کے لیے بیان حلفی پر دستخط ہو گئے ہیں. قانونی ٹیم کی مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن میں بیان حلفی جمع کرا دیں گے. خیبر پختونخوا سے کسی رکن پر PTI چھوڑنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا گیا. جب سے حکومت میں آئے کسی کا استحصال نہیں کیا. خیبر پختونخوا میں کسی سرکاری اہلکار کو ہراساں نہیں کیا گیا. تحریک انصاف کے خلاف ہی ہمیشہ استحصالی رویہ اپنایا گیا ہے. دوسری جانب ایک اور جو ہے وہ ٹویٹر فائٹ جناب شروع ہو گئی ہے, اور وہ ٹویٹر فائٹ جو ہے وہ بیسکلی سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز اور اویس لغاری صاحب جو وفاقی وزیر توانائی ہیں ان کے درمیان یہ ٹویٹر وار جو ہے آپس میں چل رہی ہے. وہ گوہر اعجاز صاحب نے جناب IPP's معاہدوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ ہر صارف ان بددیانت معاہدوں کی وجہ سے فی یونٹ 24 روپے اضافی دینے پر مجبور ہے. ایک بیان میں اویس لغاری کو مخاطب کرتے ہوئے گوہر اعجاز نے کہا کہ وفاقی وزیر نئی نجکاری سے پہلے IPP's معاہدوں کے حوالے سے قوم کو مطمئن کریں. پچھلے 2 سال میں 23,400 میگا واٹ پر مبنی IPP's کی پیداوار میں سے 50% سے بھی کم استعمال ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ 5,000 میگا واٹ کے درآمدی کوئلے پر مبنی IPP's پاور پلانٹس نے گزشتہ 2 سال میں 25% سے بھی کم صلاحیت کا استعمال کیا. 25% کم کیپیسٹی پر چلنے کے باوجود فل کیپیسٹی چارجز یعنی 692 ارب روپے لے رہے ہیں. ونڈ آپریشنز 50% سے کم ہے لیکن فی یونٹ اضافی چارجز کے ساتھ 175 ارب روپے, جبکہ RLNG کو 50% کم صلاحیت پر چلنے کے باوجود 180 ارب روپے دیے جا رہے ہیں. تو یہ جو IPP's معاہدے ہیں اس پہ آلریڈی یہ جو موجودہ حکومت ہے اس پہ کافی کرٹیسزم ہوتا ہے. تو اب دوبارہ گوہر اعجاز صاحب جو ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا کہ پیپلز پارٹی کے بہت قریبی ہیں اور ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی ہیں. یہ وہاں سے یہ ہوائیں چل رہی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اویس لغاری صاحب نے جو ہے وہ دوسری جانب IPP's معاہدوں پر نظر ثانی کو آلریڈی انڈیا دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت موجودہ IPP's کے کانٹریکٹ کا جائزہ لے رہی ہے. IPP's کے ساتھ بیٹھیں گے اور جو IPP's ہمارے فائدے میں نہیں ہوں گے انہیں خیر بات کہہ دیں گے تاکہ عوام پر سے یہ بوجھ جو ہے وہ ختم کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ حکومت بجلی معاہدوں پر یک طرفہ کارروائی نہیں کر سکتی کیونکہ حکومت نے IPP's معاہدوں پر گارنٹی دے رکھی ہے. ہم عالمی معاہدوں کی پاسداری کرنے والی قوم ہے. حکومت خسارے والی پاور کمپنیوں اور اداروں کو نچکاری کی طرف لے جا رہی ہے. حکومت سستے وسائل سے زیادہ بجلی بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. اچھا جی, دوسری جگہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کا میں پوڈ کاسٹ بھی کر چکا ہوں. تو وہ ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں ان کی تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں اور انہیں PTI کے فالوورز جو ہیں رانگ نمبر ڈکلیئر کر رہے ہیں. انہوں نے بیسکلی ان کا ایک کلپ جو ہے کافی وائرل ہو رہا ہے, اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو وقت گزر رہا ہے اگر خان صاحب زندہ رہے اور جیل سے باہر آ گئے تو پھر اس ملک میں اسٹیبلٹی والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. سیدھی سی بات ہے اور یہ فوج کو پتہ ہے, اس لیے وہ اندر ہیں تا وقت ہے کہ وہ گارنٹی دیں. ان کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. حقیقت بات ہے کیونکہ ان کی زندگی جھوٹ سے عبارت ہے, وہ کسی ایک بات پر بھی قائم نہیں رہتے. اس لیے ہمیں ان کی مظلومیت تو نظر آتی ہے. فوج کی بھی مجبوری دیکھیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو باہر نکالیں تو آپ کو پتہ ہے کیا کرے گا. باہر کے ملک بھیج دیں تو وہ کیا کرے گا. یہ اندر بیٹھ کر یہ کچھ ہو رہا ہے تو باہر کیا کرے گا. اس لیے پھر کعبے کی چھت پر کھڑا ہونا پڑے گا. عمران خان کو بھی, نواز شریف کو بھی, چیف جسٹس کو بھی اور آرمی چیف کو بھی, اور پبلکلی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی کہ کس نے کہاں کیا غلط کیا اور گارنٹی دینی ہوگی کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے. پھر کوئی آگے معاملہ چل سکتا ہے, ورنہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کوئی زیادہ بہتری کی طرف آسانی سے نہیں آئیں گے. اس وقت کوشش ہو رہی ہے لیکن اس پر کافی زیادہ ٹائم لگے گا. تو
گارنٹی انہوں نے کہا جی خان صاحب کی گارنٹی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اور معافی کا مطالبہ انہوں نے کیا جی. سارے جو ہے وہ اس پہ معافی مانگے, کوئی بھی نہیں مانگتا. یہاں پہ کون مانگتا ہے؟ آپ کے خیال میں کبھی کوئی مانگتا ہے؟ غلطیاں سب کرتے ہیں, مانگتا معافی کوئی نہیں مانگتا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مٹی پاؤ کے چلو. مطلب فار ایگزامپل خان صاحب کی اگر آپ ایک ایگزامپل لے لیں تو انہوں نے وہ 35 پنکچر والی بات کہی تھی, وہ یاد ہے نا, 35 پنکچر. اور بعد میں اس کے بعد جب وہ پروو ہوا, جو ڈاکٹر شاہد مسعود نے رولا سٹارٹ کیا تھا, ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس کے اوپر معافی مانگ لی تھی نجم سیٹھی صاحب سے, لیکن خان صاحب نے کہا تو وہ تو میرا سیاسی بیان تھا, کیا فرق پڑتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, آگے چلو. سیاسی بیان تھا نا, وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ سیاسی بیان کے پیچھے آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو گھروں سے نکلوا لیا, بیٹھ کے 126 دن کا دھرنا دے دیا, بعد میں میرا سیاسی بیان تھا, ڈزنٹ میٹر, ہو کیئرز, آگے چلو. تو آپ بے فکر ہیں. اب آپ یہ امریکہ والا بھی دیکھ لیں, سائفر امریکہ کا جو یار ہے, غدار ہے. اب وہی امریکہ کی طرف جو ہے نا آپ کا منہ ہو گیا ہوا ہے, اور آپ کہتے ہیں بس ٹھنڈی ہوائیں آئے, وے ڈونلڈ ٹرمپ آ جا, تیری مہربانی, آ جا ٹولس بھائی, تیرا ہی انتظار ہے, اور مینوں آ کے بچا. مطلب ساری پی ٹی آئی جو اس وقت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف اب دیکھ رہی ہے. اچھا جی, دوسری جانب ملک بھر میں مختلف علاقوں میں جناب فیس بک سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہو گئے 10 محرم کی وجہ سے, اور ان پلیٹ فارمز تک رسائی جو ہے وہ کافی مشکل ہو گئی. لیکن پی ٹی آئی نے اس سلسلے میں کوئی واضح موقف نہیں دیا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پنجاب کی طرف سے جو ہے وہ یہ درخواست کی گئی تھی کہ جناب سارے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو میرے خیال میں پتہ نہیں 4, 5 یا 6 دن کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا جائے. تو وہ تو نہیں ہوا تھا, لیکن 10 محرم والے دن جو ہے وہ کم از کم فیس بک کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا. ایکس جو ہے وہ پہلی بندش کا شکار ہے, وی پی این کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے. فیس بک بھی جو ہے اس کے بعد کل وی پی این کے ذریعے جو ہے وہ ایکسیس ہو سکتا تھا, آپ ڈائریکٹلی اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے تھے. اس کے علاوہ صحافی اسد علی طور نے اپنے ویلاگ میں ایک انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جمعے کو فیصلہ آنا تھا, اور جمعرات کو 40 منٹ کی فل کورٹ میٹنگ ہوئی, مخصوص نشستوں والے کیس کی بات کر رہے ہیں, جس میں یہ طے پایا کہ جمعے کو فیصلہ سنایا جائے گا, اور یہ ججز کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ کتنے ججز کی اکثریت ہے. جمعرات کی رات مخصوص صحافی جو سپریم کورٹ کی رپورٹنگ نہیں کرتے, جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے روابط ہیں, انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ 8/5 سے فیصلہ آ رہا ہے. ہم لوگ اتنے عرصے سے سپریم کورٹ کور کرتے ہیں, ہمیں بھی نمبر کا نہیں پتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی جسٹس صاحب اسٹیبلشمنٹ کو خبر دے رہے تھے پل پل کی, اور یہی خبر اسٹیبلشمنٹ نے مخصوص صحافیوں کو دی. تو کس طرح دی, کیوں دی, وی ڈونٹ نو, اور کن جج صاحب نے دی ہوگی جس پہ اسد علی طور بات کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد اور اس پہ غور و خوض کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اہم اجلاس آج جمعرات 18 جولائی کو 11 بجے طلب کر لیا ہے, اور اس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن, الیکشنز اور لیگل ونگز کے سربراہان جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے ہر پہلو پر مکمل بریفنگ دیں گے, جبکہ اجلاس میں سپریم کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں اس پر عمل درآمد کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا جائے گا. اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی تفصیلی غور کیا جائے گا. آج 11 بجے جو ہے یہ اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے. دوسری جگہ جناب جنگ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم کی میڈیا ٹیم میں اگلے ہفتے اہم تبدیلی کا امکان ہے, کیونکہ وفاقی سیکرٹری اطلاعات و نشریات شاہرہ شاہد کی مدت ملازمت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. 25 جولائی کو وہ ریٹائر ہو جائیں گی, اور اس کے بعد نئے سیکرٹری اطلاعات کے لیے جو ہے وہ ڈھونڈنا ان کو شروع کیا جائے گا. ان کے بعد انفارمیشن گروپ کے گریڈ 21 کے سینئر افسروں میں ایڈیشنل سیکرٹری وزارت اطلاعات و نشریات مبشر توقیر جو ہیں ڈائریکٹر جنرل ایکسٹرنل پبلسٹی امبرین جان, اور تقرری کے منتظر سابق ایڈیشنل سیکرٹری سہیل علی خان بھی جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ کس کو چوز کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اب ذرا تھوڑے سے سوالات آپ کے جو ہے وہ لے لیتے ہیں. نوید احمد سیال صاحب ہیں, ان کا سوال ہے سب سے پہلا. انہوں نے کہا سر سادہ سا سوال ہے, کیا عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے گا؟ سادہ سا جواب دے دیں, ہاں یا نہ. اس وقت کی تاریخ پہ مجھے نہیں نظر آ رہا, آج کی تاریخ تک. ظاہری بات ہے پاکستان ہے بھائی, میں یہ نہیں پریڈکٹ کر سکتا کہ مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد کیا ہوگا, لیکن آج 18 جولائی 2024 کو جب آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, فی الحال مجھے عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. راؤ ولید حیات صاحب کا سوال, میں چھوٹا ہی جواب دیا کیونکہ آپ نے کہا تھا چھوٹا جواب دیجیے گا. راؤ ولید حیات صاحب کا سوال ہے, پہلے کون سی جمہوری حکومت ہے؟ ہر چیز انہی کے کنٹرول میں ہے. جنہوں نے ایمرجنسی لگانی ہے تو پھر باقاعدہ ایمرجنسی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی, ایمرجنسی لگانے کے ساتھ نا بہت سی ایسی چیزیں جو ابھی آپ انجوائے کر رہے ہیں, مطلب مثال کے طور پہ آزادی اظہار رائے آپ انجوائے کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس کی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ ابھی اس وقت انجوائے کر رہے ہیں. وہ جتنی بھی کر رہے ہیں وہ ڈیبیٹیبل ہے کہ کیا آپ پوری طرح اسے انجوائے کر رہے ہیں یا محدود طریقے سے کر رہے ہیں. وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گی, پھر وہ بالکل ختم ہو جائیں گی. تو بہت سی چیزیں آپ کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ چلی جاتی ہیں. باقاعدہ ایمرجنسی اور پوشیدہ ایمرجنسی, چلے میں اس کو اس طرح کر لیتا ہوں.
تو فرق آ جاتا ہے, بہت فرق آ جاتا ہے. تو یہ مت کہیے کہ جی لگا دیں کیا فرق پڑتا ہے, فرق آتا ہے اس سے. ارشد محمود صاحب نے ایک سوال کیا ہے جی کہ کیا آئی ایم ایف کرپشن کو باضابطہ طور پر پاکستان میں پھیلا رہی ہے؟ آئی ایم ایف کس طرح پھیلا رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی. آئی ایم ایف تو کنٹری ٹو کنٹری ڈیل کرتی ہے, آپ کا کیا مطلب ہے میں آئی ایم ایف پیسے دیتی ہے اور یہ پولیٹیشین کھا جاتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں یہ بلا وجہ اس بات کو کچھ زیادہ ہی ہائپ دی ہوئی ہے کہ جناب وہ جس طرح خان صاحب نے رولا سٹارٹ کیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں گے, ان کو پیسے مت دیں, یہ کرپٹ ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ مطلب وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بلینز آف ڈالرز اوور ہیئر, اور یہ ایم ہی بلا وجہ بیٹھ گئے. مجھے ایک صاحب یاد ہیں, ایک وہ تھے اینکر بھی رہ چکے ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, آج کل ٹی وی شو نہیں کرتے, ان کو ہٹا دیا گیا ہے اسکرینوں سے. انہوں نے ایک دفعہ یہ شرلی چھوڑی تھی کہ جی نواز شریف نے جو ہے وہ 500 ارب ڈالر واپس کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. 500 پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر جو ہیں وہ آ چکے ہیں, کتنے ارب ڈالر جو ہیں وہ رہ گئے ہیں. اور یہ جو ہے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ جھوٹی تھی خبر, کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر, لیکن مجال ہے کہ انہوں نے کبھی معافی مانگی ہو کہ میں نے جھوٹی خبر دی ہے. تو یہ اتنا بھی آسان نہیں ہوتا. ہوتی ہوگی, میں یہ نہیں کہتا کہ کرپشن نہیں ہوتی ہوگی, بالکل ہوتی ہوگی, لیکن جس پیمانے کی کرپشن بتائی جاتی ہے نا وہ نہیں ہوتی. یہ برائے مہربانی ہوتی ضرور ہے لیکن اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بتائی جاتی ہے. اس کے علاوہ جناب اجمل نیر صاحب کا سوال ہے, آپ نے آج تک میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا, معذرت بھائی, لے آپ کا سوال لے لیا, آخری بار آپ کو آزما لیتا ہوں, پھر سے سوال کرتا ہوں کہ بغاوت کیا ہے؟ کوئی سیاستدان کیا کرے کہ اس پر بغاوت کا مقدمہ بنایا جا سکے؟ عمران خان کیا کرے جس پر آپ اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کی سفارش کریں گے؟ جی میں بتا دیتا ہوں, میں بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ تب میرے خیال میں درج کروں گا اگر وہ کسی دشمن ملک کے ساتھ مل جائے اور مل کے آپ یہ پلان جو ہے وہ اس کو بے نقاب کریں اور بتائیں کہ وہ اسٹیٹ سیکرٹس جو ہے یا تو کسی دوسرے ملک کو دے رہا ہے یا اس کے ساتھ مل کے ملک کے اندر افراتفری پھیلا رہا ہے. وہ کسی بھی دشمن ملک کے ساتھ مل کے اگر یہ کام کر رہا ہے تو پھر وہ غدار بھی ہے, وہ باغی بھی ہے, آپ اس کو جو مرضی پھر آپ کہیں. لیکن جن بیسس کے اوپر یہاں پہ سیاستدانوں کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کے پرچے کٹ جاتے ہیں نا, اگر آپ نے ان بیسس کے اوپر بغاوت کے پرچے کاٹنا شروع کیے تو پھر ماضی کے اندر بہت سے جرنیل اور جج ہیں, پھر ان کے خلاف بھی اسی طرح کے پرچے کٹتے ہیں, اگر تو یہ معیار رکھنا ہے تو. کیونکہ یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس ملک کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی تو صرف سیاستدانوں نے نہیں کی ہوئی, جج اور جرنیلوں نے اور بیوروکریٹس نے بھی کی ہوئی ہیں, صحافیوں نے بھی کی ہوئی ہیں, صحافیوں کو بھی بیچ میں ڈالیں. یہ کوئی بھی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے یا ایک سیکٹر یہ نہیں کہہ سکتا جناب ہم تو بڑے پاک صاف ہیں, ہم لوگ ہولی کاؤز ہیں, ایسے سارے فسادی جڑ ہے گی. سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہوا ہے, سب نے. اور میں اس میں خاص طور پہ اپنے یہ جو میرے پیٹی بھائی ہیں صحافی اینکر, میں ان کو بھی بیچ میں ڈالتا ہوں. انہوں نے بھی بڑی زیادتیاں کی. میں فار ایگزامپل میری نظر میں تو اس سے بڑی زیادتی ہے ہی کوئی نہیں کہ آپ یہ بات ڈکلیئر ہی نہیں کرتے. آپ کو ڈکلیئر کر کے اناؤنس کرنی چاہیے یہ بات اپنے ویلاگس کے اندر. 36,000 ویلاگ کریں گے, ایک بات اس بات کے اوپر ویلاگ نہیں کریں گے یہ بتائیں کہ جناب ان کی دوہری شریعت ہے کہ نہیں ہے. کریں نا, اناؤنس کریں, بتائیں, اس ملک کو بتائیں. آپ جو بیٹھ کے بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں, بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں, ان میں سے کچھ پاکستان کے ابھی بھی اندر ہیں اور کچھ پاکستان سے باہر ہیں, ان سے کہیں اناؤنس کریں اپنے آپ کو کہ آپ نے کس ملک کی شریعت لی ہوئی ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے نا آپ پاں کر رہے ہیں تو کہاں سے کر رہے ہیں. یہ چپ چپ یہ جو آپ بول رہے ہیں, جو بیٹھ کے تجزیے دے رہے ہیں, اس میں پتہ تو چلے کہ جناب ایک دوسرے ملک کا نیلے رنگ کا پاسپورٹ رکھا ہوا ہے اپنے گھر پہ آپ نے. یہ بھی تو پتہ لگے نا آپ کی ڈوریں ہلتی کہاں سے ہیں, یہ بھی تو پتہ لگے. آپ جا کے کسی ملکہ کا یا کسی اور ملک کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھا کے آئے ہیں, یہ بھی تو بولے نا. تو خیر وہ بات لمبی ہو جائے گی, لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ آپ دیکھیے نا یہ کتنی ہپوکریسی ہے کہ اس معاملے پہ آ کے چپ ہو جاتا ہے, کو گبا جاتے ہیں آرام نال, ہے نا. اس کے بعد جناب کامران خان صاحب, یہ وہ والے کامران خان نہیں ہے کہ وہ جو میں نے بننا ہے ایک دن, وہ مجھے پتا ویسے لگا ہے شاید وہ بھی جا رہے ہیں چھوڑ کے پاکستان سے, شاید کہیں باہر جا رہے ہیں, چلیں دیکھتے ہیں. لیکن میں اور بھی ڈیٹیلز ہیں لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک اور کامران خان صاحب ہیں, انہوں نے کہا سیاست کے حمام میں سب ننگے ہیں, چاہے عمران خان ہو, نواز ہو, زرداری ہو یا مولانا, آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی سیاست جو ہے نا معذرت کے ساتھ وہ چیز ہی ایسی ہے کہ آپ کو اپنی پوزیشنز نا تبدیل کرنی پڑتی ہیں. سو اس لیے سیاست کا ایک اصول ہے جو میں آپ کو بتا دوں, یہ جو ہماری قوم کو آپ نے ایک ایموشنل ٹیکے لگائے ہوئے ہیں نا, یہ ایموشنل ٹیکے لگانا بند کریں. لوگوں کو جو ہے نا وہ یہ جو گائے بکری کا چارہ ہوتا ہے نا, یہ چارہ سمجھنا چھوڑ دیں. ان کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ وہ جو 126 دن کا دھرنا ہوا تھا, خان صاحب نے وہ دھرنا کیا, اس کے اندر 35 پنکچر, لوگ ہی پاگل ہو گئے, بچوں نے اسکول جانا چھوڑ دیا, ٹریفک بلاک ہو گئی, پورا شہر آپ نے بند کر دیا. بعد میں جا کے جب سارا کچھ ہو گیا اور ڈاکٹر شاہد مسعود جن نے وہ جھوٹی خبر دیتی سی, وہ کہتے جی سوری, نجم سیٹھی صاحب کو کہتے جی سوری اگر میں نے غلط یہ خبر دی تھی,
اور بعد میں خان صاحب کہتے میرا سیاسی بیان تھا. اور جڑی تسی زندگیاں رولتیاں, وہ جو بیڑا غرق ہو گیا, پورے نظام زندگی اس وقت ہل گیا تھا, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آ جائیں نون لیگ کی طرف. آپ نے بیٹھ کے ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, سویلین بالادستی, سویلین بالادستی, سویلین بالادستی کہہ کے لوگوں کا دماغ خراب کرتا. ان میں سے بہت سے لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ اسی چکر میں ان کے پیچھے لگ گئے کہ جناب بس آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا. 77 سال میں سانوں اے نہیں ملیا جڑا ہن سانوں مل. وہ ایسی جا کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہیں کہ کون بیٹھے گا ایسی گود میں. ٹھیک ہے. تو یہ, لیکن میں پھر بھی یہ لفظ نہیں استعمال کروں گا. یہ سب نے, ہاں فرق آپ لوگوں پہ بھی ہے. میں آپ سے مخاطب ہوں جو ووٹر ہیں. برائے مہربانی اتنے آرام سے ان لوگوں کی باتوں میں نہ آ جایا کریں. دیکھ لیا کریں, چیک کر لیا کریں کہ آپ کو اس کتنا استعمال کیا جا رہا ہے اس بات میں. یہ جو آپ کو لارے لپے لگائے جا رہے ہیں, یہ آپ کو کتنا استعمال کیا جا رہا ہے اس کے اندر. یہ کیا جینونلی آپ سے کوئی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ معذرت کے ساتھ چلے میں اس طرح کہہ لیتا ہوں کہ پاکستان میں جتنا بڑا کوئی رنگ باز ہوگا نا, اس کی اتنی فالوئنگ ہوتی ہے, اس کی سیاست میں اتنی بڑی, اس کے جلسے اتنے بڑے ہوتے ہیں جڈا بڑا رنگ باز ہے. بس اب آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیں میں کیا کہہ رہا ہوں. محمد حمزہ صاحب نے سوال کیا جی, وہ کہتے ہیں تمام سیاستدان جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو اصول پرست کیوں ہو جاتے ہیں اور اقتدار میں آتی ہے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے لگتے ہیں. یہی میں کہہ رہا سی, یہ بھی تھوڑی دیر پہلے میں یہی بات کر رہا تھا کہ جتنی دیر تک اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا وہ بڑا آسان کام ہے. اپوزیشن کرنا یقین کریں بڑا آسان ہے. ہمیں خود یہ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں, یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا ہم سے خود بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار پالیٹکس جو ہے نا وہ جب ہم اپوزیشن کی کرسیوں پہ ہوتے ہیں بڑا آسان ہوتا ہے, انج کر لو, انج کر لو, انج کر لو, یہ کر لو, یوں کر لو اور اس طرح ٹھیک ہو جائے گا. جب آ کے خود بیٹھتے ہیں حکمرانی کی سیٹ پہ کہتے او ہو یہ تو جناب کانٹوں کی سیج ہے اور یہاں پہ تو بیٹھنا ہی بڑا مشکل ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر. وہ خان صاحب کہتے تھے نا میں خودکشی کر لوں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, اور بعد میں چلے گئے تھے کیونکہ بعد میں جا کے احساس ہوا ہو یہ جانا تو بہت ضروری ہے, میں گلاں ود کرتیاں نے, نہیں ہو سکتا. پھر وہ کہتے تھے میری پتہ نہیں کابینہ 16 رکنی ہوگی, 20 رکنی ہوگی, 50 کے قریب پہنچ گئے تھے. یہ ان سے پوچھ لیں. وہ مریم نواز نے کہا تھا نا 200 یونٹ تک بجلی فری, 300 یونٹ تک بجلی فری. آپ کو یاد ہو علیم خان نے بھی کہا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے کیونکہ مجھے اس وقت نا ایک گلے شکوے کا ایک فون آیا تھا, اس لیے مجھے آج بھی یہ بات یاد ہے. تو میں نے اس وقت علیم خان نے جب یہ اعلان کیا تھا کہ ہم آتے ساتھ ہی جو ہے وہ پتہ نہیں 200 100 یہ کتنے مجھے نہیں پتا انہوں نے کہا, میں نے کہا جی ایوی رنگ بازی ہے. میں نے کہا تھا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا IMF نے یہاں سے آپ کو پکڑا ہوا ہے, وہ آپ کے بجلی کے ریٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں بجلی مفت دوں گا. کدھروں مت کریں, لوگوں کو اس طرح بیوقوف مت بنائیں. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے ہر قسم کی رنگ بازی ہوتی ہے. جب ادھر جا کے بیٹھتے ہیں حکومت میں جاتے ہیں کہتے ہیں اوہو یہ تو بڑا مشکل کام ہے. آخری سوال اظہر سردار صاحب کا, جتنے شو سینسر موجودہ حکومت کر رہی ہے اتنے کبھی نہیں ہوئے. آپ 2 سال پہلے کی بات نہ کریں, ابھی کی کریں. اور عمران خان نے جو اچھے کام کیے کیا وہ تعریف کے لائق نہیں؟ چلے میں اس پہ بھی آپ کو کھل کے بتاتا ہوں میرے بھائی. بالکل شو ان کے دور میں بھی سینسر ہوئے ہیں, ان کے دور میں بھی ہو. اور یہ مت کہیں کہ جتنے اترے اس وقت ہوئے اتنے پہلے کبھی نہیں ہوئے. نہیں, پہلے بھی ہوتے رہے اور اب بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ہوئے. وہ انہوں نے اپنے کیے, عمران خان صاحب نے مطلب جن لوگوں کو ٹارگٹ کرنا تھا انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا, انہوں نے جن کو ٹارگٹ کرنا تھا انہوں نے ان کو کیا. لیکن ہاں یہ حقیقت ہے کہ یہ جو سینسرشپ ہے نا, یہ کہ عمران خان کی تصویر ہی نہیں دکھائی جائے گی, یہ پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا. یہ ہائٹ آف سینسرشپ ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا عمران خان نے جو اچھے کام کیے کیا وہ تعریف کے لائق نہیں ہے؟ یہی تو میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں. آپ لوگ جو ہے نا, آپ لوگ, میں آپ سے, مجھے زیادہ گلا آپ لوگوں سے ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے لیڈروں کو نا سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا مجسمہ یہی ہے, باقی سارے چور ہے گرے. نہیں, آپ کے گھر میں, آپ کے محلے میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, سارے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کے سیاستدان بھی ہیں, یہ اچھا کام بھی کرتے ہیں, یہ برا کام بھی کرتے ہیں. سارے سب اتنے برے نہیں ہوتے. مریم نواز کی اگر چند اچھائی ہیں تو چند برائی ہیں, اسی طرح عمران خان کی بھی چند برائی ہیں تو چند اچھائی ہیں. سب کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آپ کی فریکوینسی کس بات کے اوپر رل جاتی ہے. جن چیزوں پہ ہمارے یہاں پہ فریکوینسی ہے, جس چیز کے اوپر ہم لوگ یہاں پہ ووٹ ڈالتے ہیں نا, میرا اعتراض اس سے ہے. میں مثال کے طور پہ اگر آپ مریم نواز یا عمران خان کو اس بیس کے اوپر جا کے ووٹ ڈالیں, ہائے کتنے خوبصورت ہے گرے, کچھ لوگوں کو مریم نواز خوبصورت لگتی ہے, کچھ لوگوں کو عمران خان خوبصورت ہے. میں کہتا ہوں یار یہ کوئی پوائنٹ ہے, یہ کوئی پوائنٹ ہے کسی پہ کسی کو ووٹ ڈالنے کا؟ اس طرح تو پھر آپ کے پاکستان کے جتنے ٹاپ ماڈلز, ایکٹر, ایکٹریسز ہیں ان کو لے آئیں, ان کو لیڈر بنا دیں. یہ کوئی پوائنٹ ہے کرنے میں؟ دوسرا, جس طرح وہ زرتاج گل کہتی تھی کیا چال ہے ان کی, کیا زبردست ہے, کیا ڈیشنگ پرسنالٹی ہے. اور میں ڈیشنگ پرسنالٹی, میں امب لینڈ جانا ہے انہیں,
میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچوں کی اسکول کی فیس کم ہو, میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے بچلی کا بل کم ہو, میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ روٹی جو کھانی ہے وہ سستی ہو, میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بھائی میں نے بسوں کا کرایہ جو ہے وہ کم دینا ہے, میرے لیے امپورٹنٹ میں چٹنا ہے جا کے پرسنالٹی نو, میں کی کرنا پرسنالٹی نو. تو یہ زرتاج گل جیسے یہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا, یہ لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں یہ اس قسم کی باتیں کر کے. کہ آپ کو لائن ہی کسی اور کی طرف لگا دیا ہوا ہے, کیا چال ہے ان کی, کیا آنکھیں ہیں ان کی, کیا بال ہیں ان کے, یہ لیڈروں میں یہ ڈھونڈتے ہیں آپ چیزیں. تو یہ پوائنٹ, اور اس کے بعد فار ایگزامپل مذہب ٹچ, اسلامک ٹچ جسے کہتے ہیں, وہ دے دینا دونوں سائڈ سے, وہ دے دینا. کیا تعلق ہے ان کا ان چیزوں کے ساتھ یار. اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں, یہ امریکہ والا کارڈ, اس کا استعمال, یہ کئی سالوں سے یہ عمران خان پہلا بندہ نہیں ہے جو یہ امریکہ والا کارڈ استعمال کرے. آپ کے مولویوں نے بہت کیے, بڑی جماعتوں نے کیے. زیادہ کام جو ہے وہ شروع ہوا تھا وہ زیادہ دور کے اندر, جب آپ نے مذہبی جماعتوں کو جو پروموٹ کیا. تو مجھے اس کے اوپر مجھے اعتراض ہوتا ہے. خیر بات لمبی ہوگی, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.